محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ مٹی کے کھلونے بناتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں۔ میں اپنی خالہ کے پاس شہر جا پہنچا۔ وہاں میرے کزن دن رات نیٹ پر مختلف چیزیں منگواتے رہتے تھے۔ میں جب گاؤں لوٹا تو کچھ بہترین قسم کے کھلونے اپنے ساتھ لایا اور رات کو ڈرتے ڈرتے ان کی تصویریں فیس بک پر لگا کر سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو میرا ان باکس بہت سارے میسیجز سے بھرا ہوا تھا۔ میں خوشی سے رونے لگا۔ تبھی میری خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ باہر کچھ لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں پریشانی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، تیز گرمی میں ابا جان چلچلاتی دھوپ میں کئی میل دور سے کچی مٹی اپنے لاغر سے گدے پر لاد کر لا رہے تھے۔ میں کافی دیر سے ان کے اس گودام نما ٹھکانے پر موجود تھا۔ اماں نے روٹی دے کر بھیجا ہوا تھا۔ ہماری رہائش تو گاؤں میں تھی، لیکن ابا کھلونے بنانے کے لیے گاؤں سے کچھ دور اس جگہ پر صبح کو ہی نماز پڑھ کر نکل آتے تھے۔ جب ہمارے دادا جان زندہ تھے تو اس وقت ہماری رہائش بھی اسی جگہ پر تھی، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو ابا جب مٹی لینے کے لیے کئی گھنٹے گھر سے دور جاتے تھے تو گاؤں کے کچھ اوباش اور لوفر جان بوجھ کر اماں اور بہنوں کو بہت تنگ کرنے کے لیے بار بار یہاں کے چکر لگاتے رہتے تھے۔ اکثر ابا جان کے سر پر کئی لوگوں کا قرض تھا اور وہاں کی بری نظر میری جوان بہنوں کے وجود پر ہر وقت ٹکی رہتی تھی، کیونکہ ہمارے ملک میں غریب کی کوئی بھی عزت نہ تھی۔ اس لیے ابا نے مجبوراً ماں اور بہنوں کو گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کھولی نما جگہ کرائے پر لے کر دے ڈالی تھی، اور اب ہم سب بہن بھائی اسی جگہ پر رہتے تھے اور ابا جان کھلونے بنانے کے لیے اپنے اس قدیم گھر اور ٹھکانے پر موجود رہتے تھے، جہاں پر کانٹوں کی باڑ لگا کر دیوار کا کام لیا گیا تھا۔ دروازہ کوئی نہیں تھا اور دو کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں سردیوں کے موسم میں سردی سے بچانے کے لیے ناکافی ہو جاتی تھیں، اور بارشوں کے موسم میں تو ہماری کئی مہینوں کی محنت، ہمارے بنائے ہوئے کھلونے اکثر تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی جیسے تیسے کر کے ابا جان نے کر ڈالی تھی۔ اب میں اور مجھ سے چھوٹی بہن اقرا ابا کے ساتھ موجود تھے۔ میری عمر 15 سال تھی اور میں گاؤں کے واحد سکول میں 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اب گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ میٹرک تک کا سکول دوسرے گاؤں میں موجود تھا۔ میں کیونکہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے اماں جان مجھے دوسرے گاؤں کے سکول میں پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی 12 میل دور تھا اور ہر روز میں اتنا سفر کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کے بچوں کے لیے تو ٹانگے اور رکشے لگے ہوئے تھے، لیکن میرے غریب والدین یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ابا جان پسینے میں شرابور وجود لے کر اندر کو داخل ہوئے تھے اور میں جو چھپرے سے بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا بھاگ کر اٹھا اور ابا جان کی مدد کرتے ہوئے مٹی کا بورا اتارنے میں ابا جان کی مدد کر ڈالی۔ ابا جان نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا، پتر کب سے آیا ہے تم؟ میں نے مٹکے سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر ابا جان کو پکڑا کر کہا تھا، ابا کافی دیر سے آیا ہوا ہوں، سوچا آج تھوڑی مدد بھی کروا جاؤں گا اور شام کو دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ ہی واپس کو چلے جائیں گے۔ ابا جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ وہ نلکے پر منہ ہاتھ دھو کر اب کھانا کھا رہے تھے اور میں ان کو ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر رہا تھا۔ اس دن میں نے اور ابا جان نے ڈھیر سارے برتن اور کھلونے بنائے تھے۔ ابا مجھ سے کو اپنے بچپن کے قصے سنا رہے تھے اور ہم باپ بیٹا بہت زیادہ خوش تھے۔ شام ہوئی تو ہم دونوں اپنے گدھے کو ساتھ لے کر گھر پہنچ گئے تھے۔ اماں بڑی فکر مند اور پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اور ابا کو دیکھ کر کہنے لگی کہ شہر سے ختیجہ کا فون آیا تھا، اس کے بڑے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شکوہ کر رہی تھی کہ کبھی ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اسے پوچھتے ہیں۔ ابا جان بس سن کر گہری سانس لے کر کہنے لگے، میں تو راشد کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی اس کے گھر ملنے جاتے ہیں وہ ختیجہ کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ تم کہو گی
تو میں پتہ کر کے آ جاؤں گا۔ اماں کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ خالہ ختیجہ میری اماں کی سگی چچا زاد بہن تھی، جن کی شادی کمہاروں کے قبیلوں سے باہر ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ان کے شوہر شہر جا کر محنت مزدوری کرنے لگے تھے، اور چند ہی سال میں ان کے حالات کافی سدھر گئے تھے۔ راشد خالو ہم سے ہماری غربت کی وجہ سے چڑھتے تھے، اور جب کبھی بھی ملنا جلنا ہوتا ہمیں صاف جتاتے تھے کہ وہ ہم سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ میں شہر صرف 2 سے 3 بار گیا ہوا تھا، اس لیے اماں نے اپنے پاس جمع پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر ابا سے کہا کہ اپنے ساتھ احمد کو بھی لے جانا، خالہ سے بھی ملے گا اور 2 دن شہر میں بھی گھوم پھر لے گا۔ ابا اپنا پرانا جوڑا استری کروا کر لے آئے تھے، یہ واحد عیاشی تھی۔ جب ابا شہر جاتے تو گاؤں کے دھوبی سے اپنے کپڑے استری کروا لاتے تھے۔ میرے کپڑے میری اماں نے کوئلوں کی استری سے گھر میں ہی سیدھے کر ڈالے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹا صبح فجر کے بعد شہر جانے والی بس میں جا کر سوار ہو گئے تھے۔ ابا جان نے گھر سے روٹی بنا کر دے دی تھی۔ میں خوشی خوشی باہر کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ شہر میں کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ میں ہمیشہ خواب میں دیکھتا تھا کہ میں بہت بڑی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ہے، اور ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے میری گاڑی جا کر رکتی ہے، اور میری ماں مسکراتی ہوئی دروازہ کھولتی ہے۔ میرے نزدیک بڑی گاڑی، بڑا گھر اور ڈھیر سارے پیسے ہی کامیابی تھی۔ میں دل ہی دل میں سنہرے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ خالہ ہمیشہ ابا جان کو دیکھ کر بڑی خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ خالہ ختیجہ کا کوئی بھی اپنا سگا بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ امی اور ابا کو ہی اپنا بہن بھائی سمجھتی تھی اور بڑی محبت پیار سے پیش آتی تھی۔ ابا جان نے اپنے ساتھ لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ خالہ کے حوالے کیا اور بیٹھ کر ان سے خیر خیریت پوچھنے لگے تھے۔ خالہ بڑی خوش ہوئی جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم 2 دن رہنے کے لیے شہر آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کے بچے بھی سکول سے واپس کو آ گئے تھے۔ ان کی بیٹی 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور بیٹا 6ٹھی کلاس میں۔ دونوں ہی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بڑا لذیذ اور ڈھیر سارا کھانا دیکھ کر میں کچھ حیران و پریشان سا تھا۔ ہم لوگ تو 2 وقت کی روٹی ہی مشکل کے ساتھ پوری کر پاتے تھے۔ ابا جان کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ وہ راشد خالو کا سوچ کر پریشان ہیں، لیکن خالہ نے یہ کہہ کر ان کی مشکل آسان کر ڈالی تھی کہ خالو 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد کو چلے گئے ہیں۔ شاید کہ خالہ بھی جانتی تھی کہ ان کے شوہر ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے بھی موقع مناسب دیکھ کر ہی ابا جان کو بلوا لیا تھا۔ ہم لوگ کھانا کھا کر اے سی والے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ شام کو جب سو کر اٹھے تو خالہ کے دونوں بچے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے، اور خالہ بڑی پریشانی سے انہیں میتھ کی مشقیں کروانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ خالہ خود بھی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھی۔ بچوں کی ٹیوشن والی آنٹی چند دن کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اور بچے چھوٹے اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں کسی اور جگہ پر ٹیوشن نہیں رکھوا سکتی تھی۔ میں کچھ دیر تو بیٹھ کر خالہ کی پریشانی کو دیکھتا رہا، اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے اپنے کزن محسن کی کتاب اس سے لے لی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی میں نے وہ مشق انہیں حل کروا ڈالی تو خالہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ احمد بیٹا، تمہیں میتھ آتی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، خالہ میں ہمیشہ کلاس میں اول آتا ہوں، استاد جی کہتے تھے اگر تم میٹرک کر لو تو بورڈ میں بھی تمہاری پوزیشن آ سکتی ہے۔ خالہ ابا کے سامنے میری تعریفیں کرنے لگی اور کہنے لگی، خالد بھائی، احمد تو بڑا ذہین و فطن ہے، آپ اس کا داخلہ کیوں نہیں کروا دیتے آگے؟ تو ابا جان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ختیجہ تجھے تو پتہ ہے اپنے گاؤں میں تو سکول ہے ہی نہیں، اور تیری باجی اس کو ہر روز 12 میل دور تو پیدل نہیں بھیج سکتی، برابر والے گاؤں میں ہے میٹرک کا سکول۔ سوچتا تو میں نے بھی یہی ہوا تھا کہ یہ کچھ پڑھ لکھ جائے
تو ہو سکتا ہے کہ راشد کی طرح اس کے بھی نصیب کھل جائے، لیکن ہم غریب ایسی ہی باتیں صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ خالہ ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن خالہ نے ابا سے بات کی کہ وہ اپنے خرچ پر مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ ابا جان یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے اور خالہ سے کہنے لگے کہ میں تمہاری بہن سے بات کر کے ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ خالہ نے گاؤں میں چچا بشیر کے گھر پر فون کر کے اماں کو بلوا لیا اور ان سے خود ہی بات کر لی۔ اماں جان یہ بات سن کر فوراً ہی راضی ہو گئی تھیں۔ ابا جان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں، لیکن جب اماں نے ان سے بات چیت کی تو وہ بھی تیار ہو گئے تھے۔ ابا نے خالہ سے کہا کہ میں ابھی احمد کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کچھ دن میں اس کے کپڑے وغیرہ تیار کروا کے اور کچھ پیسے جمع کر کے میں اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ لیکن خالہ نے ابا کی بات نہیں مانی اور کہنے لگی کہ وہ خود ہی یہاں سے میرا سب کچھ کر دے گی۔ میں دل ہی دل میں تو بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا، لیکن میں ابا کے سامنے یہ سب کہہ کر انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں شروع سے ہی اپنے ابا کے لیے بڑا حساس تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کبھی کوئی ایسی فرمائش نہ کر ڈالوں جسے ابا جان کو لگے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے میرا شوق پورا نہیں کر پاتے۔ ابا جان کو 2 دن مزید لگے تھے شہر میں۔ خالہ نے میرے کاغذات بھی گاؤں سے منگوا لیے تھے جو ابا جان نے بس والے کو دے کر بھیجے تھے، اور آگے میں اور خالہ جا کر وہ کاغذات لے کر آ گئے تھے۔ خالہ نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی میرا بھی اسکول کے لیے رکشہ لگوا دیا تھا اور پہلے روز وہ خود مجھے اسکول چھوڑنے چلی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا سا اسکول تھا، شاید پرائیویٹ اسکول تھا۔ خالہ نے اپنی طرف سے مجھے بڑی صاف ستھری یونیفارم میں اسکول کو بھیجا ہوا تھا، لیکن میرے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچوں نے پہلے دن ہی کافی زیادہ پریشان کیا تھا، لیکن میرے ٹیچر بڑے اچھے تھے۔ خالہ نے ان کے سامنے میری ذہانت کی تعریف کر ڈالی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بہت بڑی نرمی دکھائی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی میں اپنی کلاس میں گھل مل گیا تھا۔ خالہ نے تو بتایا تھا کہ خالو ایک ہفتے کے لیے شہر سے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے گھر میں رہ کر اندازہ ہوا کہ خالو مستقل ہی اسلام آباد رہتے ہیں۔ خالہ کی پریشانی کی وجہ بھی جلد معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ خالو دوسری شادی کر چکے تھے اور اب صرف بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے تھے یا کبھی کبھار ملنے کے لیے چلے آتے تھے۔ خالہ میری ہر ہفتے ہی میری امی کے ساتھ بات کروا دیتی تھی۔ امی جان بھی بڑا خوش تھی کہ میں میٹرک میں داخلہ لے چکا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا تھا۔ بورڈ میں میرا پہلا امتحان تھا، میرے کافی اچھے نمبر آ گئے تھے۔ خالہ خود گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کاج کیا کرتی تھی اور خالو بھی انہیں اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے، اس لیے گھر میں پیسے کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ میں بھی اپنے دونوں کزنوں کے ساتھ ہی ٹیوشن جاتا تھا۔ انہی دنوں میرے کزن محسن کی فرمائش پر خالہ نے اسے ٹچ موبائل لے کر دیا ہوا تھا اور اب وہ دن رات گیمیں وغیرہ کھیل کر اپنا وقت گزارتا تھا، اور خالہ اسے ہمیشہ ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ محسن کے ساتھ میری بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ محسن فیس بک چلاتا اور واٹس ایپ پر اپنی طرح کے اسٹیٹس لگاتا تھا۔ مجھے بھی اس کی دیکھا دیکھی تصویریں بنانے کا شوق ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کزنوں کی اکثر تصویریں ایک ساتھ ہی فیس بک اور واٹس ایپ پر لگی رہتی تھی۔ محسن نے میری بھی فیس بک کی آئی ڈی بنا کر دے ڈالی تھی۔ انہی دنوں آن لائن کلاسز کی بھی بات چل نکلی تھی اور خالہ جان نے مجھے بھی ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل فون لے کر دیا تھا تاکہ میں اپنی پڑھائی میں مدد حاصل کر سکوں۔ مجھے گاؤں گئے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے خالہ نے کہا جیسے ہی ہماری چھٹی ہوگی ہم سب گاؤں جائیں گے، اور جیسے ہی ان کے بچوں کے امتحانات ہوئے خالہ مجھے اور بچوں کو لے کر 4-5 روز کے لیے گاؤں پہنچ گئی تھی۔ اماں ابا
ہم سب کو دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے تھے۔ خالہ اپنے ساتھ ڈھیروں تحائف لے کر گئی ہوئی تھی۔ میں محسن کو اپنے ساتھ لے کر ابا جان کے گودام پر پہنچا تھا۔ محسن اتنے خوبصورت مٹی کے کھلونے اور برتن دیکھ کر حیران و پریشان تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرے ابا جان یہ سب کچھ بناتے ہیں تو وہ کہنے لگا، احمد بھائی ان سب چیزوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر سٹیٹس لگائیں گے۔ اپنے اسکولوں میں اس بار جب بھی آرٹ ایگزیبیشن ہوگی آپ یہ کھلونے منگوا کر رکھ لینا۔ میں نے ابا جان کے بنائے ہوئے کھلونے اور برتنوں کی خوبصورت تصویریں کھینچی تھیں۔ ابا جان کے ساتھ مل کر میں نے برتنوں پر رنگ وغیرہ کروایا اور اپنی خالہ زاد بہن اور بھائی کے لیے خوبصورت کھلونے بنا کر اپنے ساتھ لیتا ہوا گھر کو پہنچ گیا تھا۔ خالہ محسن کی باتیں سن کر خوب ہنسنے لگی جب محسن نے بتایا، ماما خالو کے پاس ڈھیر سارے کھلونے ہیں اور اتنے خوبصورت کھلونے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ خالہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں خالو کی دوسری شادی کے بارے میں اپنی امی اور ابو جان کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ہم سب لوگ گاؤں سے شہر کو واپس لوٹ گئے تھے اور میں اپنے گھر کو یاد کر کے اچھا خاصا افسردہ ہو رہا تھا۔ رات کو یوں ہی فیس بک چلاتے ہوئے میرے دل میں خیال سا اٹھا اور میں نے اپنی فیس بک پر کھلونوں کی تصویریں لگا دی اور سو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر میں موبائل کے نوٹیفیکیشن دیکھے بنا ہی سکول پہنچ گیا تھا۔ دن میں جب گھر پہنچا تو کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہم سب لوگ ٹیوشن کے لیے چلے گئے تھے۔ رات کو جب میں نے اپنا موبائل فون نکال کر نوٹیفیکیشن دیکھے تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ان تصویروں کے نیچے بڑے خوبصورت کومنٹس کر کے رکھے تھے اور میرا ان باکس میسیجز سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کھلونوں اور برتنوں کی قیمت پوچھ رکھی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھلا میں انہیں کیا جواب دوں۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے خالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حیران و پریشان رہ گئیں اور انہوں نے میرا موبائل فون لے کر سارے میسیجز وغیرہ پڑھے اور کومنٹس دیکھے اور پھر مجھے کہنے لگیں، تم سکول سے واپس آ جاؤ، پھر ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس دن میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں فون کو گھر پر ہی رکھ کر سکول پہنچ گیا تھا۔ ٹیسٹ بڑی سکون کے ساتھ دے کر میں اچھے نمبروں کی امید لے کر گھر پہنچا۔ خالہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو کھانا دے کر آرام کرنے کا کہہ دیا۔ شام کو جب ہم لوگ ٹیوشن سے واپس لوٹے تو خالہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی ایک دوست سے بات چیت کی ہے، اس کی یہاں پر برتنوں کی شاپ بھی ہے اور وہ یہ چیزیں آن لائن بھی سیل آؤٹ کرتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا ایک پیج بنا لیں تو ہم لوگ ان کھلونوں اور برتنوں کو بڑی اچھی قیمت میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر بڑا خوش ہوا۔ اگلے اتوار کو خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی دوست کی شاپ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ سوال جواب کیے اور پھر مجھے اپنی شاپ میں موجود چیزیں دکھائیں تو میں ان پر لکھی ہوئی قیمتیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ اتنی مہنگی چیزوں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں سے تو گاؤں والے مٹی کے برتن اور کھلونے بڑے ہی سستے داموں لے کر چلے جاتے تھے اور وہ بھی کبھی کبھار ہی کوئی بڑا آرڈر کرتے تھے۔ میں نے خالہ کی دوست کو بتایا کہ میرے ابا جان اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں بناتے ہیں اور میں نے اپنے موبائل فون میں موجود ساری تصاویر انہیں دکھا دیں تو وہ بہت خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ بس پھر تم لوگ بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیاری پکڑ لو۔ انہوں نے اپنے پاس کچھ کاریگر رکھے ہوئے تھے جو ان کو یہ چیزیں بنا کر دیتے تھے۔ میں نے ان کی ورکشاپ دیکھی اور وہاں موجود مشینوں کو بھی دیکھا۔ میرا میٹرک کا امتحان کچھ دنوں کے بعد تھا اور امتحانات کے بعد میں کافی دن تک چھٹیوں پر ہوتا، اس لیے خالہ جان نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ ان چھٹیوں میں مجھے بھی اپنی ورکشاپ پر کام کرنے کا موقع فراہم کر دے، تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی۔ فی الحال ہم نے ابا جان کو
کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے اور جیسے ہی میری چھٹیاں شروع ہو گئیں تو خالہ نے مجھے ورک شاپ پر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی نسیم نے مجھے اپنے کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع دیا تو چند ہی روز میں نے جدید مشینوں پر بھی کام کاج کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں ابا جان کے بتائے ہوئے برتنوں کے ڈیزائنوں کو جدید انداز میں بنا کر انہیں اپنے حساب سے جب کلر کرتا تھا تو وہ اتنے خوبصورت اور دیدہ زیب نظر آنے لگتے تھے کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے نسیم آنٹی سے اجازت لے کر اپنے بنائے ہوئے برتنوں کی تصاویریں اپنے فیس بک کے پیج پر بھی لگا ڈالی تھیں۔ مجھے اس روز بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں نے پہلا آن لائن آرڈر لے کر بتائے ہوئے پتے پر مطلوبہ چیزیں بائی کیا کہ رائٹر کے ہاتھوں بھجوا ڈالی تھیں، اور پورے 7,000 کی رقم جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے ملی تو میں خوشی سے رونے لگ گیا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 17 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار اپنی محنت کی کمائی اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ میں نے ان 7,000 روپے سے اپنے ابا جان کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل فون خریدا تھا، اور پھر اگلے ہی دن جا کر میں نے وہ فون بس والے کو دے کر اسے کہا تھا کہ ابا جان کو کہنا کہ مجھے خالہ کے نمبر پر فون کریں۔ شام کو جب میرے گھر والوں سے بات چیت ہوئی تو وہ لوگ یہ سب سن کر حیران و پریشان تھے اور خوش بھی تھے کہ میں نے آن لائن مٹی کے برتن بیچ کر 7,000 روپے کما لیے ہیں۔ رزلٹ آنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں نے خوب دل لگا کر ورک شاپ پر کام کاج کیا تھا۔ نسیم آنٹی بھی مجھ سے زیادہ کافی خوش تھیں۔ ان کے کاریگروں سے زیادہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھیں۔ میرے اندر ایک دم سے بہت زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ اب میں کوئی بھی ڈیزائن بنا کر صرف ایک بار ان سے ڈسکس کر لیتا تھا اور وہ چیز بنا دیا کرتا تھا۔ فی الحال میں اپنا الگ کام شروع کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ اور خالہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان چکروں میں پڑھ کر اپنی پڑھائی کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ ان کا خواب پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ وہ مجھے کچھ بنتا ہوا دیکھ کر خوش تھے۔ خالو پچھلے 2 سال میں 1-2 بار بھی گھر واپس نہیں لوٹے تھے، اور اب میں اپنا تعلیمی خرچ خالہ سے لینے کی بجائے اکثر خود ہی پورا کرتا اور بچے ہوئے پیسے گھر بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھ کو فائن آرٹس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے فائن آرٹ میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا گیا تھا۔ اللہ پاک جب نوازنے پر آتا ہے تو غیب سے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میری ماں کی دن رات کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ جب میری گریجویشن مکمل ہو گئی تو میرا کام اچھا خاصا اپنا نام بنا چکا تھا۔ میں نے خالہ سے بات چیت کر کے ایک بڑا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ آنٹی نسیم نے میرا بہت بہت ساتھ دیا ہے، اور یوں میرے ابا جان گاؤں کے کمہار سے اپنی ایک ورک شاپ کے مالک بن گئے تھے۔ ہمارے تیار کیے ہوئے مٹی کے برتنوں کی مانگ دوسرے ملکوں تک پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈگری کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائننگ کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی، اور میں ان نوجوانوں کو ایسے کورسز بہت کم فیس میں کرواتا تھا جو لوگ اپنے ہاتھ کا ہنر سیکھ کر اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا تھا۔ میرے ابا جان کا ہنر میرے کام سے جھلکتا تھا۔ وہی لوگ جو ہمیں صرف غربت کی وجہ سے پہچاننے پر راضی بھی نہیں تھے، اب وہ لوگ ہم سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور میں نے اپنی ماں کو صاف صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ میرا یا میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہرگز اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ طے نہ کریں۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہو چکی تھی۔ امی جان نے میری بات مان لی تھی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ایک آرٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی۔ میں نے ایک ماڈل تیار کیا تھا جس میں اپنی اور ابا جان کی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ میں نے اس ماڈل کے ذریعے سے واضح کر دیے تھے۔ یہ اتنا خوبصورت ماڈل تھا کہ جو بھی دیکھنے آیا اس نے کھل کر تعریفیں کی، اور پھر مقابلے کا ونر کا نام جب پکارا گیا تو میرے نام پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔
یہاں سے میری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہینڈی کرافٹ کا ایک یونٹ بنا کر میں نے شہر کے پوش علاقوں میں گھریلو اور کمرشل اشیاء کے لیے ایک شاپ اوپن کر لی تھی۔ دن رات کی انتھک محنت سے میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ اس موقع پر میں اپنی محسنہ ختیجہ خالہ کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ساری عمر سے کرائے کے مکان میں رہتی آ رہی تھی، میں ان کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری بہن اقرا جب سے شہر آئی ہوئی تھی، اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ میرے خالہ کا بیٹا محسن انجینئرنگ کر رہا تھا۔ خالو نے اب بچوں کا خرچہ بھیجنا بھی بند کر ڈالا تھا۔ ایک روز مجھے اچانک سے معلوم ہوا کہ خالو نے تو کافی عرصہ پہلے ہی خالہ کو طلاق بھیج دی تھی، لیکن وہ صرف اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت بڑا دکھ ہوا تھا جب میں نے خالہ کو بتایا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کہ خالہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جس روز سے ان کی شادی ہوئی تھی، اس روز سے ہی راشد خالو نے بات بات پر تانا دیتے تھے کہ وہ تو گاؤں کی ایک جاہل سی عورت ہے جس کے گھر والوں کو مٹی کے برتنوں کے علاوہ اور کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ خود بھی کسی اچھے گھر سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہم محنت کش لوگوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے تھے۔ خالہ کی شدید خواہش تھی کہ میری شادی ان کی بیٹی نمرہ سے ہو جائے، لیکن میں پچھلے 2 سالوں سے یہ بات خوب جانتا تھا کہ نمرہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ جب خالہ نے نمرہ سے میرے بارے میں پوچھا تھا تو وہ غصے سے چیخ پڑی تھی اور کہنے لگی، پہلے تو ان کمہاروں کی وجہ سے ہمارے باپ نے ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ رشتہ داری کر کے کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے والد زندگی میں کبھی بھی ہم سے ملنا دوبارہ پسند نہ کریں؟ میں ان 2 ٹکے کے کمہاروں کے خاندان میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ ابا جان ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ گوبر اور مٹی کے علاوہ ان لوگوں کے پاس ہے ہی کیا۔ نمرہ اور بھی کچھ بولتی، لیکن اس سے پہلے ہی خالہ نے زوردار تھپڑ مار کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ میرا ہاتھ کمرے کے ہینڈل پر دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ میں تو اسے دل ہی دل میں جانے کب پسند کر بیٹھا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے تحاشا نفرت دیکھ کر میں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ خالہ نے بعد میں اس بات کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو رشتہ زور زبردستی سے بنائے جائیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محسن کو بھی اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ تھا، لیکن میں نے خالہ اور محسن کو سمجھا دیا اور جس لڑکے کو نمرہ پسند کرتی تھی اس جگہ کا رشتہ طے کروا دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا خالو راشد کا رشتہ دار تھا۔ خالہ بہت صدمے میں تھی، لیکن امی جان نے اور ابا جان نے انہیں لاکھ سمجھایا اور کہا کہ جوان اولاد جب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیم میں بھی نمرہ کی دلچسپی نہ ہونے کے ہی برابر تھی، اس لیے میں نے محسن سے کہہ کر ان کی جلد شادی کروا دی تھی۔ اقرا جو نمرہ سے کئی سال چھوٹی تھی، وہ اب میڈیکل کے 4 سال میں زیر تعلیم تھی۔ محسن نے جیسے ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اسے ایک اچھی فرم میں جاب مل گئی تھی، اور یوں خالہ کو بھی ان کی ساری عمر کی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ دوسرے ملکوں میں میرا کام مسلسل بھیجا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے غیر ملکی دوروں پر بھی جانا پڑتا تھا۔ اماں ابا کو حج بھی کروا دیا تھا اور اقرا کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی، اور اب وہ ایک اچھے سے ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ میں نے اس کی شادی کا اختیار اسے سونپ ڈالا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ محسن اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کل کو اگر محسن یا اس کے والد کو ہمارے کمہار ہونے پر اعتراض ہوا اور وہ میری بہن کے ساتھ وہی سلوک کریں جو میرے خالو نے خالہ کے ساتھ کیا ہے، تو محسن شرما سا گیا تھا۔ نمرہ کی شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اب تک ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اسی دوران محسن کو بیرون ملک نوکری مل گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اقرا اور محسن کی بھی شادی ہو گئی تھی۔
میری ساری توجہ صرف اور صرف میرے کام کی طرف ہی تھی۔ مجھ سے جب بھی کوئی صحافی سوال جواب کرتا کہ آپ کو اتنی مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو میں انہیں بڑے فخر سے بتا دیتا کہ میں پیشے سے ہی ایک کمہار ہی ہوں۔ ایک روز فیس بک پر ایک میسج ملا جسے پڑھ کر میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے اس کو جواب لکھ کر بھیج دیا۔ محسن اور اقرا کے بیرون ملک شفٹ کر جانے کی وجہ سے خالہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خالہ اب بوڑھی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک صبح میرے کمرے کے دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ جب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو خالہ گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے باہر جانے کی طرف کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے جب باہر جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا، لیکن جذباتی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا تھا۔ اس نے شوہر سے ہونے والے جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی جان لے لی تھی۔ اس نے فیس بک پر مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن وہ واپس سے میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، جو کہ ممکن بھی نہیں تھا۔ جس باپ کے بھڑکانے پر اس نے میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب شادی کے بعد 1 سال کے بعد ہی اولاد کے لیے نمرہ کو طعنے دیے جانے لگے تو نمرہ کا شوہر ایک دم سے ہی اپنے گھر والوں کے سامنے جھک گیا تھا اور اس نے کبھی بھی نمرہ کی سائڈ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نمرہ نے یہ بات جب اپنے باپ کو بتائی تو باپ نے بھی نمرہ کی کوئی خاص مدد نہیں کی تھی، اور یوں مسلسل 5 سال تک اس جہنم میں رہنے کے بعد آخر ایک اور غلط فیصلہ کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ پولیس نے نمرہ کے سسرال والوں کے خلاف کارروائی کی اور چند ماہ کی سزا ہی ہونے پائی تھی۔ یہ شوہر کو جب میرے خالو کو راشد بیٹی کے جنازے پر شریک ہوئے تو میرے ابا جان اور اماں سے معافی مانگنے لگے تھے۔ اماں اور ابا جان کا دل بہت بڑا وسیع تھا، انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن میں انہیں کسی بھی صورت پر معاف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر نہ جانے کیوں لوگ ہر کام اور پیشے کو حقیر جان کر غریبوں کی عزت نفس پر وار کرتے ہیں۔ میرے بچپن کا دیکھا ہوا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کے روزی رزق میں برکت عطا کریں اور کبھی بھی اپنے باپ کے پہناوے پر اور غربت پر شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ جو بھی انسان بھی حق حلال کی روزی روٹی کما کر اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔